کینسر کا علاج جو ہے چھاتی کے، اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ چھاتی کو مکمل طور پہ نہ کاٹا جائے. ہاں، بعض صورتوں میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا اور اس وقت ہمیں چھاتی کا نکالنا ضروری ہوتا ہے. انویٹیشن آئے تو پہلا جو خیال آتا ہے خواتین کے دل میں وہ یہی ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں کینسر نہ ہو، اور اگر کینسر ہو گیا تو ہمارے بچوں کا اور گھر کا ٹیسٹ کروائیں اور جلد تشخیص کرائیں. جتنا جلد آپ کی تشخیص ہو جاتی ہے اگر کینسر ہے تو اس کا علاج مکمل طور پر ممکن ہے. کیا عورتیں اس آپریشن کے بعد ڈرائیونگ کر سکتی ہیں؟ سارے جو بھی ٹیشو ان کو بھیجا گیا ہوتا ہے اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں اور وہ پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں اپنی رپورٹ کے ذریعے کہ کیا ہم نے کینسر نکال لیا ہے اور کیا ہم نے کینسر مکمل طور پر نکال لیا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ کینسر جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں نکلا تو پھر ہمیں ایک اور آپریشن کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان کو گلٹی وغیرہ محسوس ہو یا کوئی چینج محسوس ہو تو وہ ڈر جاتا ہے اور جی ڈر بالکل. کے مارے نہیں جا سکتا کسی کو دکھانے، کیونکہ خوف کی حالت طاری ہو جاتی ہے. تو ایسی بہنوں کے لیے آپ کو کیا مشورہ ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں. اللہ کرے کہ آپ نے ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ بھی دیکھی ہوں جس میں ہم نے سرطان کے بارے میں بات کی. ہم نے بات کی کہ بریسٹ کینسر یا چھاتی کے سرطان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اور بریسٹ کینسر کے بارے میں مختلف مت یا غلط فہمیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ بات چیت کی. آج ہم چاہیں گے کہ بریسٹ کینسر کا جو آپریشن ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کر سکیں. تو اس سلسلے میں میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ڈاکٹر رحمت الشافی یہاں پہ موجود ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ڈاکٹر صاحبہ، اگر کسی عورت کے چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو جائے اور انہیں آپریشن ضرور کرانا پڑے تو اس کے سلسلے میں آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. بریسٹ کینسر کا علاج زیادہ تر آپریشن کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپریشن ہم عام طور پہ جو کرتے ہیں وہ پوری بے ہوشی میں کرتے ہیں. مریض کو کسی قسم کی درد یا تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. آپریشن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کینسر کو مکمل طور پر جسم سے، چھاتی سے نکال دیا جائے. زیادہ تر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف کینسر کو نکالیں اور اس کے ارد گرد جو نارمل ٹیشو ہے اس کو نکال دیں تاکہ کینسر جو ہے کہیں پھیلنے کا چانس کم ہو جائے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی عورت کو چھاتی کا کینسر ڈائگنوز ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی چھاتی کاٹی جائے پوری؟ جی بالکل، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کینسر کا علاج جو ہے چھاتی کے، اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ چھاتی کو مکمل طور پہ نہ کاٹا جائے. ہاں، بعض صورتوں میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا اور اس وقت ہمیں چھاتی کا نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے عام طور پہ جب کینسر اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کو ہم نکال نہ سکے مکمل طور پر، سوائے اس کے کہ ہم پوری چھاتی کو نکالیں. تو اگر کوئی سی عورت کا چھاتی کا سرطان ڈائگنوز جبکہ وہ بہت چھوٹا ہو تو ایسی صورت میں عورت کی جو ہے وہ بریسٹ بچ سکتی ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل. اگر چھاتی کا کینسر چھوٹا ہے اس کو ہم مکمل طور پر نکال سکتے ہیں بغیر پوری چھاتی کو کاٹے، تو یہی ہم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مریض کا آپریشن کیا جاتا ہے. کینسر کے ساتھ ہم تھوڑا سا سیف مارجن نکالتے ہیں اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے پھر ہمارے جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے مریض کو اگر مزید علاج کی ضرورت ہو، ریڈیو تھراپی یا کیمو تھراپی کی، تو وہ اس کی طرف مریض کو ہم بھیج دیتے ہیں. تو آپریشن کی طرف واپس آتے ہیں. اگر تو جب عورت آپریشن کے لیے آتی ہے اس سے پہلے اس کی کوئی پری اسیسمنٹ وغیرہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی، جب کینسر کا تشخیص کی جاتی ہے اس وقت ہم ایک ڈاکٹروں کی ٹیم مریض کے متعلق پوری ڈسکشن کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مریض کو کس علاج سے فائدہ ہوگا. جب یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ مریض کو ہم ایک آپریشن کر کے کینسر کو نکال سکتے ہیں تو پھر ہم مریضہ کو یہ بات بتاتے ہیں
اور اس کو ہم پوری آپریشن کی ڈیٹیل سمجھاتے ہیں، اور اس وقت ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کہاں پہ ان کے ہم جو ہے اسکار بنے گا، اور ہم ان کو آپریشن کے لیے کیا کیا ضروری باتیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کو بلاتے ہیں، ایک کلینک ہم کرتے ہیں جس کو پری اسیسمنٹ کلینک کہتے ہیں، جس میں مریض کا ہم پوری طرح سے پری اسیسمنٹ کلینک میں مریض کا پورا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کی جنرل ہیلتھ دیکھی جاتی ہے، کچھ ضروری خون کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور اس چیز کو لازمی بنایا جاتا ہے کہ مریض جو ہے انستھیزیا کے لیے یا بے ہوشی کے لیے اس فٹ ہے۔ اچھا، تو جو بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ جنرل انستھیٹک کے نام سے گھبرا جاتی ہیں، بے ہوشی سے گھبرا جاتی ہیں، تو آپ اس سلسلے میں ہمیں کیا مشورہ دے سکتی ہیں؟ جی، یہ جو آپریشن ہم کرتے ہیں یہ ہمیشہ جنرل انستھیزیا میں ہی کیے جاتے ہیں، تو مریضوں کو ہم اس سلسلے میں پوری طور پہ سمجھاتے ہیں، واضح کرتے ہیں، اور اگر مریضہ کے کوئی سوالات ہوں تو اس سلسلے میں ہم پھر انسٹیٹیوٹ سے کنسلٹ بھی کر لیتے ہیں، یا اگر ہمیں لگے کہ مریضہ کو انستھیزیا یا بے ہوشی کے وقت مزید کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو وہ ہم ارینج کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈاکٹر ہیں ہمارے جنہوں نے بے ہوش کرنا ہوتا ہے ان سے ہم مشورہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ مریضہ کے آپریشن کے وقت انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی، اس سے مجھے کافی تسلی ہو گئی ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جب چھاتی کا سرطان ڈائگنوز ہو تو جب بریسٹ کینسر کسی عورت کو بتایا جائے تو وہ بہت اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے، عورت کو بہت صحیح سپورٹ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد انہیں وقت دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سے انفارمیشن کو سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ بے ہوشی کے لیے اور آپریشن کے لیے فٹ ہے، اور اس کے لیے وہ پری اسیسمنٹ کلینک جاتے ہیں جہاں پہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کا پلس اور بلڈ پریشر اور باقی چیزوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ تو اتنا تو ہو گیا۔ اب جب آپریشن کے لیے آتی ہیں تو کیا آپریشن سے پہلے عورتیں کچھ کھا پی سکتی ہیں، یا ان کو ہفتے فاقے کرنے پڑتے ہیں؟ کیا طریقہ ہوتا ہے وہ؟ آپریشن سے پہلے ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 6 گھنٹے تک کوئی بھی سالڈ فوڈ نہیں لینا، ٹھیک ہے، وہ پانی پی سکتی ہیں 2 گھنٹے پہلے تک، اور اسی طرح سے وہ کافی بھی یا بلیک کافی بغیر دودھ کے لے سکتی ہیں، لیکن وہ کوئی اگر سالڈ کھانا کھا لیں تو اس کے لیے ہمیں 6 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی مریضہ کی اپنی لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بے ہوشی کے دوران میں اگر ان کو قے یا ابکائی آ جائے تو اس سے ان کے لیے بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے 6 گھنٹے تک وہ کچھ نہیں کھا پی سکتی۔ اب میں یہ دیکھ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ جو آج کے لیے جو دوائیاں ہیں جن سے کہ وزن کم ہو جاتا ہے، جیسے کہ منجارو ہے، ویگوے ہے، زمپک ہے، تو یہ ان بیماریوں کی وجہ سے جو معدہ کے خالی ہونے کا وقت ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ بہنوں کو بتایا جائے کہ اگر آپ ان میں سے کسی دوائی پہ ہیں تو اپنے انسٹیٹیوٹ کو ضرور بتا دیں، تاکہ وہ آپ کے آپریشن کے دوران خاص طور پہ جو احتیاطی تدابیر کر سکیں۔ اچھا، تو جب آپریشن کے دوران عورت بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، تو بے ہوشی سے نکلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جی، عام طور پہ تو چند منٹ ہی لگتے ہیں، اور مریض جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ ہوش میں آ جاتے ہیں، اور لیکن ہم ان کو کچھ دیر کے لیے ریکوری جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ رکھتے ہیں، وہاں پہ وہ آرام کرتی ہیں، اور اس دوران میں وہ جب تک وہ مکمل ہوش میں آ جائیں اور بات کرنے کے قابل ہو جائیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی طرح کے نیند کا غلبہ نہ ہو ان پہ، تو اس کے بعد ان کو واپس وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپریشن جو چھاتی کے آپریشن کے بعد عورتیں عموماً ہفتوں ہسپتال میں رہتی ہیں، یا ان کو جلدی بھی کبھی گھر واپس آ سکتی ہیں؟ زیادہ تر خواتین تو اسی دن گھر چلی جاتی ہیں، اور ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں، یہی ان کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ چلتی پھرتی رہیں، اپنے جتنے کام وہ کر سکتی ہیں کریں، اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو کہ ہسپتال میں رہنا ضروری ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ان کی صحت کی وجہ سے ہوتا ہے اور کینسر کی وجہ سے نہیں ہوتا، کچھ ان کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں یا ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ ان کو رہنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ
آپریشن بڑا کرنا پڑتا ہے، جس میں کہ جیسے پوری چھاتی کا اتارنا، اس کے ساتھ بغل کی گلٹیوں کو نکالنا، یا اگر ریکنسٹرکشن کریں تو اس صورت میں مریض کو ہم کہتے ہیں کہ وہ 1 سے 3 دن تک ہسپتال میں رہیں۔ آپ آپریشن کی بات کر رہی ہیں اور ایسی بات کر رہی ہیں کہ بعض اوقات خواتین کو کی چھاتی بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے DCIS، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کینسر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کرانا پڑے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی DCIS جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹل کارسینوما ان سائٹو۔ تو کینسر کی ابتدائی سٹیجز جو ہوتی ہیں ان میں کینسر جو ہوتا ہے وہ سیل تک ہی محدود ہوتا ہے اور اس سے باہر نہیں نکلا ہوتا، تو اس کو ہم نان انویزو ٹائپ آف بریسٹ کینسر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ ہمیں DCIS کے بارے میں کچھ اور بتا سکتی ہیں، کیونکہ بہنیں اس سے کافی کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ جی DCIS جیسے کہ میں نے کہا یہ نان انویزو کینسر ہے، جس میں کہ کینسر ابھی پھیلنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ عام طور پر DCIS جو ہے وہ بریسٹ اسکریننگ کے ذریعے سے ڈائگنوز ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت اس کی تشخیص ہو جاتی ہے جب ابھی گلٹی نہیں بنی ہوتی یا خواتین کو اور کوئی سمٹم نہیں آئے ہوتے۔ تو اس لیے ہماری خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بریسٹ اسکریننگ اٹینڈ کریں اور اپنے میموگرام وقت پہ کرائیں، کیونکہ اگر کوئی بھی تبدیلی نظر آئے تو ہمارے جو ریڈیولوجسٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ پچھلے بھی میموگرام کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تبدیلی نظر آئے تو وہ پھر خواتین کو بلاتے ہیں اور ضروری ہو تو ان کی باپسی بھی کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر DCIS اس طرح سے ڈائگنوز ہوتے ہیں۔ یہ بہت پہلی سٹیج ہوتی ہے کینسر کی، یہ مکمل طور پر اس کا علاج ممکن ہے اور اس کا علاج بہت لمبا بھی نہیں ہوتا، اس لیے خواتین کو، بہنوں کو میں یہ پھر کہوں گی کہ وہ ضرور اپنی انویسٹیگیشن کے لیے، اپنے میموگرام کے لیے وقت پہ جائیں۔ تو میموگرام کے لیے کیا خود جانا پڑتا ہے برطانیہ میں، یا وہ ہمیں حکومت بلاتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی برطانیہ میں میموگرام ہر 3 سال کے بعد ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پر 47 یا 50 سال کی عمر کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے خواتین کو خود سے نہیں جانا پڑتا، بلکہ انہیں حکومت ایک خط بھیجتی ہے جو ان کے گھر آتا ہے، اور اس گھر میں ان کو وقت اور جگہ کا تعین کیا ہوتا ہے کہ اتنے بجے آپ آئیں اور آپ کا میموگرام کیا جائے گا۔ عام طور پر میموگرام جو ہوتا ہے وہ کسی عام جگہ پہ ہوتا ہے، جیسے کہ مارکیٹ میں انہوں نے اپنا ایک کیبن کھڑا کیا ہوتا ہے، وہاں جا کے آپ اپنا میموگرام کرا کے واپس آ جاتے ہیں، اور 1 یا 2 ہفتوں کے بعد خواتین کو ایک خط کے ذریعے اس کے نتیجے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو موبائل یونٹ ہیں، یہ وہاں پہ جا کے میموگرام کرانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جی یہ تو 5 منٹ کا کام ہے۔ تو یہ جب ہماری بہنوں کو خط آتا ہے حکومت کی طرف سے میموگرام کرانے کا، تو اس سلسلے میں ہمارے گھر کے مردوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی آج کل ہماری خواتین زیادہ تر بہت انڈیپینڈنٹ ہیں اور خود جا سکتی ہیں اپنی انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن کیونکہ ان پہ گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کے بزرگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو کئی دفعہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کی مدد کرے اور ان کو یہ کچھ منٹ جو ہیں یہ مل جائیں کہ وہ جا کے اپنا ٹیسٹ کرا لیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے بھائی اور جو باپ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ وقت مہیا کریں، یا تو خود خواتین کو لے کر جائیں، یا اس وقت کے لیے ان کی جو گھر کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں ان سے ان کو فراغت دیں تاکہ وہ جا کے اپنا ٹیسٹ کرائیں۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی گارڈین شپ کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے کہا کہ میموگرام 47 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے اور پھر 70 سال تک چلتا رہتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا 70 سال کی عورتوں کے بعد عورتوں کا میموگرام نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نیشنل ٹیم ہے وہ ان کو ایک خط نہیں بھیجتی 70 سال کے بعد، لیکن ان کو ایک ٹیلی فون نمبر دے دیا جاتا ہے، تو اگر وہ اس نمبر پہ فون کریں اور اگر وہ چاہیں کہ وہ اسکریننگ کروانا چاہتی ہیں تو ان کو اس وقت بالکل انویٹیشن دیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا جب موبائل یونٹ ان کے
گھر کے پاس آئے گا 3 سال کے اندر. تو ہر 3 سال بعد وہ پھر بھی میموگرام کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل کرا سکتی ہیں، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ اسکریننگ میموگرام پہ پوری طور پہ ڈپینڈ نہ کریں. اگر آپ کو اپنی چھاتی میں کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے اور ابھی آپ کو انویٹیشن نہیں آیا یا ابھی آپ کا وقت نہیں ہے اسکریننگ کرانے کا، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جا کے اپنا معائنہ کرائیں. بعض اوقات انسان کو گلٹی والا محسوس ہو یا کوئی چینج محسوس ہو تو وہ ڈر جاتا ہے اور جی ڈر بالکل. کے مارے نہیں جا سکتا کسی کو دکھانے، کیونکہ خوف کی حالت طاری ہو جاتی ہے. تو ایسی بہنوں کے لیے آپ کو کیا مشورہ ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، کیونکہ بہرحال جب بھی ایسا کوئی انویٹیشن آئے تو پہلا جو خیال آتا ہے خواتین کے دل میں وہ یہی ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں کینسر نہ ہو، اور اگر کینسر ہو گیا تو ہمارے بچوں کا اور گھر کا کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں یہی کہوں گی کہ ٹیسٹ کروائیں اور جلد تشخیص کرائیں. جتنا جلد آپ کی تشخیص ہو جاتی ہے اگر کینسر ہے تو اس کا علاج مکمل طور پر ممکن ہے. تو ارلی ڈیٹیکشن سیوز لائف، جیسے کہ وہ جی کہتے ہیں بالکل. کہ جتنا جلدی کینسر پکڑا جائے گا اتنا جلدی اس کا علاج ہو سکے گا. چھوٹے علاج سے عورتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا. اچھا، یہ تو صاحب کی بات نکل گئی، ہم تو آپریشن کی بات کر رہے تھے. جی. تو آپ نے کہا تھا کہ آپریشن کے بعد عورتیں جو ہیں وہ اسی دن گھر چلی جاتی ہیں یا 1 یا 2 راتوں کے بعد گھر چلی جاتی ہیں. تو اب جب آپریشن کے بعد گھر جائیں تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ پھر بیٹھے رہیں بستر میں آرام کرتی رہیں اور 2-3 ہفتے تک، یا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں تو یہ کہوں گی کہ یہ ایک ایسے طریقہ ہے جس سے کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ جتنا انڈیپینڈنٹ رہ سکتی ہیں وہ رہیں، گھر جا کے آپ چلیں پھریں، اپنے کام کریں، چائے بنائیں، پئیں، ٹی وی دیکھیں. ہاں بھاری کام ہیں وہ ان کو اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا جو زخم ہے اس پہ کوئی مشکل یا کمپلیکیشن نہ ہو. لیکن بستر میں بیٹھے رہنے کا کانسیپٹ غلط ہے اور اس سے کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، جیسے خون کا جمنا ٹانگوں میں یا پھیپھڑوں میں، جسے ڈی وی ٹی یا پی ای کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے، جو کہ ایک سیریس کمپلیکیشن ہے. اور اسی طرح سے جب ہم ایکٹیو رہتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، تو بیماری کے متعلق سوچنا بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو زیادہ صحت مند بھی محسوس کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات چھاتی کا کینسر ہوتا ہے تو بریسٹ کینسر کا علاج کے لیے تو کینسر بریسٹ کے اوپر سرجری کرتے ہیں، وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن بعض عورتوں کی بغل کے نیچے سے بھی وہ کچھ آپریشن ہوتا ہے، وہاں بھی کچھ ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اگر کہیں اسپریڈ کرتا ہے یا جاتا ہے تو وہ بغل میں جو ہماری لمف نوڈز ہوتی ہیں یا لمف گلینڈز ان کو کہتے ہیں، ان میں جاتا ہے. تو جب ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی بغل کا معائنہ کیا جاتا ہے. جب ہم مریضہ کا معائنہ کرتے ہیں ہم خود بھی اس کو فیل کرتے ہیں. اگر مریضہ کو انویسو کینسر ہو یعنی ڈی سی آئی ایس نہ ہو تو اس صورت میں ہم مریضہ کی بغل میں سے 1 یا 2 گلینڈ نکال کے ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس بات کو لازم بنائیں، واضح کریں کہ کینسر وہاں پہ نہیں پھیلا. جب بغل پہ آپریشن ہوتا ہے تو اس سے کافی درد ہوتی ہے اور جو ہے وہ بازو کو اٹھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ہماری بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بازو کو سنبھال کے رکھنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ جی جب یہ آپریشن کیا جاتا ہے تو ہم اس میں سن کرنے والی دوائی یا لوکل انیستھیٹک کا استعمال کرتے ہیں، جس سے جب مریضہ ہوش میں آتی ہیں تو ان کو درد نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم ان کو یہ ضرور سمجھاتے ہیں کہ وہ ہلکا سا کوئی پین کلر اگر ان کو ضرورت ہو تو وہ لے سکتی ہیں، لیکن اس کی ضرورت عموماً 1 یا 2 دن ہی ہوتی ہے. مریضہ کو جب وہ پری آپ اسیسمنٹ کے لیے آتی ہیں اس وقت کافی ورزش سکھائی جاتی ہے اور ہم بہت اس پہ زور دیتے ہیں کہ یہ ورزشیں ضرور کریں. یہ اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ جو ہمارا شولڈر کا جوائنٹ ہے وہ ورنہ اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں کچھ ہفتے تو وہ سٹف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کندھے میں درد شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑی سی درد جو آپ کے بغل میں لگے آپریشن کی وجہ سے ہے اس کے لیے آپ
हल्का सा कोई पेन किलर लें और अपनी वर्जिश को जारी रखें। तो बहरहाल ये बात बहुत ज़रूरी है हमारी बहनों को समझाने के लिए, और आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे तरीके से खोल के समझा दी कि अगर बगल के नीचे से भी कट लगा के ऑपरेशन हुआ हो तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बगल अपनी एक्सरसाइज जो बताई हैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वो करती रहें और अपने बाजू को मूव करती रहें। आपने डॉक्टर साहब कहा है कि दवाई खा लें दर्द की, अगर वो दर्द की दवाई खा के एडिक्ट तो नहीं हो सकती बहनें? जी, आप बिल्कुल जो हमारी शुरू में लेने वाली हल्की सी पेन की दवाई है उससे आप एडिक्ट नहीं होते। दूसरी बात ये है कि अगर दर्द के वक्त आप दवाई लेते हैं तो वो एडिक्शन कॉज नहीं करती। अगर वो दवाई आप उस वक्त लें कि अब मुझे दर्द हो जाए इसलिए मैं पहले ही दवाई ले लूँ, तो उससे इस बात का ख़तरा है, लेकिन वो भी चंद स्पेसिफिक दवाइयों से। हर दवाई आपसे आपको एडिक्शन नहीं होती। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर दर्द की दवाई ले ली जाए तो उससे उसके बाद एक्सरसाइज की जाए तो उससे फिर कंधे की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनका ख़तरा कम हो जाता है। चलें ठीक है। तो जब ऑपरेशन के बाद औरत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है तो कौन कौन से काम ऑपरेशन, आपने हमें ये समझाया कि ऑपरेशन के बाद जितना कुछ कर सकें करें, जितनी इंडिपेंडेंट रह सकती हैं रहें, तो पर कौन सी चीज़ें हैं जो औरत वाकई नहीं कर सकती ऑपरेशन के बाद? कोई भी हैवी काम, जैसे गार्डनिंग करने का बहुत सी ख़वातीन को शौक़ होता है, बागबानी का, या अपने घर की जो डिटेल किस्म की सफाई करनी होती है, इसी तरह कपड़े को धोना, उनको सूखने डालना, इन कामों से उनको इज्तनाब करना चाहिए ऑपरेशन के चंद हफ्ते तक। उसके बाद जब उनके दर्द वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाए और वो अपने आप को सेहतमंद, मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस करें, तो फिर वो ये काम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू कर सकती हैं। क्या औरतें इस ऑपरेशन के बाद ड्राइविंग कर सकती हैं? जी, ड्राइविंग कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको कुछ हफ्तों के लिए ड्राइविंग को छोड़ना होता है, और कम से कम 2 हफ्ते, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरह से महसूस करती हैं। तो अगर दर्द हो तो ऑपरेशन तो ड्राइविंग नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, अगर दर्द हो तो ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, और इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि अगर उनको इमरजेंसी में गाड़ी रोकनी पड़े या स्टेयर करना पड़े तो उस सूरत में उनको दर्द ना हो। ओके। अच्छा, तो फिर जो ऑपरेशन करते हैं उस वक्त डॉक्टर जो मवाद निकालते हैं उसका क्या होता है, उसके साथ क्या करते हैं? जी, उसको हम अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, उनको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। वो सारे जो भी टिश्यू उनको भेजा गया होता है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, और वो फिर हमें ये बताते हैं अपनी रिपोर्ट के ज़रिए कि क्या हमने कैंसर निकाल लिया है और क्या हमने कैंसर मुकम्मल तौर पर निकाल लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये समझें कि कैंसर जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं निकला, तो फिर हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ता है जो अमूमन पहले ऑपरेशन से छोटा होता है, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा और मवाद निकालना पड़ता है। उससे पहले आप जो हमारी बहनें हैं उनको हम और फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जब तक कैंसर मुकम्मल तौर पर निकाल ना लिया जाए। और फिर डॉक्टर किस वक्त बताते हैं कि मरीज़ को और कौन सी इलाज की ज़रूरत है? जी, जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद, जैसे मैंने कहा था कि तशख़ीस के वक्त हम एक मीटिंग करते हैं, इसी तरह ऑपरेशन के बाद भी हम एक मीटिंग करते हैं जिसमें हमारे कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, हमारे दूसरे जो भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मरीज़ के इलाज के लिए शामिल होता है वो सब बैठते हैं, और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाता है कि मरीज़ को मज़ीद किस इलाज की ज़रूरत है, और फिर ये बात हम अपने मरीज़ को बताते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें बेहद काम की बातें बताई हैं। आपने हमें बताया है कि औरत को कैंसर के लिए किस तरह तैयार किया जाता है, कैंसर के लिए ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन के लिए औरत किस तरह अस्पताल जाती है, ऑपरेशन के बाद घर आके औरत क्या और क्या नहीं कर सकती, और ऑपरेशन के बाद किस वक्त औरत को मज़ीद मालूमात मिलती हैं ताकि पता चल सके कि वो उनको मज़ीद किस इलाज की ज़रूरत है। आपने अपना बहुत सारा वक्त दिया और हमें समझाया कि जो गलत फहमियाँ औरतों के दिमाग में पैदा हो जाती हैं ऑपरेशन के बारे में, उनको बहुत अच्छे तरीके से दूर किया। इसके लिए मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। आपका पॉडकास्ट देखने का शुक्रिया। हमने अब तक अल-फज़ल हेल्थ पॉडकास्ट में ये बातचीत की है कि सरतान क्या होता है, छाती का सरतान क्या होता है, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इसके बारे में गलतफहमियाँ या मिथ्स क्या हैं, और आज हमने बात की कि छाती के सरतान के लिए अगर ऑपरेशन करना पड़े तो वो किस तरह किया जाता है। अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद बातचीत करेंगे
کہ آپریشن کے بعد عورت کو کس علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کی اس علاج کے دوران اس کا خاندان اور اس کی فیملی اس کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے. اللہ کرے کہ آپ ہمیں دوبارہ بھی جوائن کر سکیں. فی امان اللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کینسر بائی ڈیفینیشن کین آلویز کم بیک. کہ کینسر کی تو ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ اس کے واپس آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر کوئی بہن ریڈیو تھراپی نہ لینا چاہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں شعاؤں سے علاج کیا جائے تو اس کا اثر ان کے گھر والوں یا بچوں پہ پڑ سکتا ہے. بریسٹ کینسر جو ہے وہ تقریباً 5 سے 27% جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں کینسر جو ہے ایب نارمل جین کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن کیمو تھراپی کے متعلق بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں لوگ جب ان کو اس بات کا کہا جائے. تو اس سلسلے میں کیا آپ ہمیں بتائیں گی کہ کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم ایسی خواتین کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ کینسر دوبارہ آ سکتا ہے، یعنی ریکرنس ہو سکتی ہے. تو ایک کلینیشین کے طور پر آپ مریضہ کو کیا ہدایت دیتی ہیں؟ یہ دیکھا گیا کہ اگر کسی بہن کو کینسر ڈائگنوز ہو اور ہم مسجد میں اجلاس کے لیے ان کے ساتھ ملے یا ان کو بازار میں ملے تو ذرا آکورڈ سی ہو جاتی سچویشن، انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیسے شروع کرے. تو آپ اس سلسلے میں ہمیں کچھ مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہم کس طرح وہ گفتگو شروع کریں کہ تاکہ آکورڈنس نہ رہے اور ہم اپنی بہن کو سپورٹ بھی کر سکیں.